بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل یستطیع ربک ان ينزل علینا مائدۃ من السماء الى آخر الآیہ صدق اللہ العلی العظیم۔ عزیز طلبہ، یہاں سے جس خاص کلیدی مضمون کی وجہ سے سورہ کا نام سورہ مائدہ پڑا تھا، اس مائدہ اور سورہ کے اس خاص کلیدی مضمون کو بیان کیا جا رہا ہے۔ آیت ہے اذ قال الحواریون، یہاں جو اذ ہے یہ ظرفیہ ہے، لہذا ما قبل کی طرح اس کا عامل اذکر فعل محذوف ہے، اسی کو مصنف نے مقدر مانا اذکر اذ قال الحواریون۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ مستقل کلام ہے، ماقبل کے ساتھ لفظاً اس کا ربط نہیں ہے، کیونکہ ماقبل میں جو باتیں بیان کی گئی تھیں وہ الگ تھیں، اب یہ دوسری بات بیان کی جا رہی ہے الگ۔ کہتے ہیں کہ جب حواریوں نے کہا، حواریوں نے یعنی وہ پہلے لوگ جو حضرت عیسیٰ پر ایمان لائے تھے، کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ کا رب یہ کرے گا کہ وہ ہم پر آسمان سے مائدہ دسترخوان اتار دے؟ اس واقعے کو جو یہاں بیان کیا جا رہا ہے، اس سے مقصود حضرت عیسیٰ پر جو اللہ کی نعمتوں کا فیضان ہوا تھا، اس فیضان نعمت کو بیان کرنا ہے، لیکن اصل مقصود اس سے اس موجودہ امت، اس کو حضرت عیسیٰ کی امت میں جو کچھ بھی واقع ہوا تھا اس کی اطلاع خبر دینا، تاکہ یہ امت عبرت حاصل کرے۔ حضرت عیسیٰ کی امت میں جو ہوا تھا وہ یہ کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ سے مطالبہ کیا تھا اس طرح آسمان سے دسترخوان اتارنے کا، یہ گویا تعنت والا سوال تھا، سرکشی کے طور پر سوال تھا، لہذا یہ امت عبرت حاصل کرے اور اس طرح تعنت اور سرکشی کی طرح کوئی سوال اور مطالبہ نہ کرے، ورنہ اس پر وہی انجام مرتب ہوگا جو ان لوگوں کے لیے مرتب ہوا تھا۔ تو اصل اس واقعے کو بیان کر کے اس امت کو عبرت دلانا مقصود ہے کہ بیجا سوال نہ کرے، بیجا مطالبہ نہ کرے، سوال میں تعنت نہ کرے، سرکشی نہ دکھائے، ورنہ برے انجام سے دو چار ہوں گے۔ یاد کیجئے جب کہ حواریوں نے یعنی اول حضرت عیسیٰ پر ایمان رکھنے والے لوگوں نے کہا کہ اے عیسیٰ ابن مریم هل یستطیع ربک، بظاہر ترجمہ ہو رہا ہے کیا آپ کا رب اس بات کی استطاعت رکھتا ہے کہ وہ ہم پر آسمان سے دسترخوان اتار دے؟ اس میں ایک طرح کا سوال ہو رہا تھا کہ کیا حواری لوگ ایمان نہیں رکھتے تھے اللہ کی قدرت پر؟ کیا انہیں اللہ کی قدرت کے بارے میں شک تھا؟ اسی سوال کو دور کرتے ہوئے مصنف نے یستطیع کو یفعلو کے معنی میں دیا، کیا آپ کا رب یہ کرے گا؟ یعنی قدرت تو ہے، لیکن کیا اپنی قدرت کو ظاہر کرتے ہمارے لیے یہ فعل کرے گا؟ یستطیع کی تفسیر یفعلو سے ہے،
اس میں ایک تو وہی جو سوال ہو رہا تھا کہ اللہ کی قدرت استطاعت میں کہیں ان لوگوں کو شک تو نہیں، حالانکہ وہ مومن تھے، اس لیے یہاں پر یستطیع یفعلو کے معنی میں لیا۔ دوسرا یہ کہ استطاعت یہ لازم ہے اور فعل ملزوم ہے، تو گویا یہاں لازم بول کر کے ملزوم مراد لیا، یستطیع لازم کا اطلاق ہوا اور فعل ملزوم مراد لیا۔ کیا کرے گا آپ کا رب؟ ایک قرأت میں یستطیع کے بجائے تستطیع ہے، ضمیر اللہ کی طرف نہیں لوٹ رہی ہے اور اس کا فاعل رب نہیں ہے کہ آپ کا رب کرے گا، بلکہ یستطیع کو تستطیع پڑھیں گے، دو نقطے اوپر فوقانیہ، یعنی غائب کا صیغہ نہیں، حاضر کا خطاب کا صیغہ۔ کیا آپ استطاعت رکھتے ہیں؟ یہاں ضمیر حضرت عیسیٰ کی طرف لوٹ رہے، حضرت عیسیٰ سے خطاب ہے، کیا آپ استطاعت رکھتے ہیں؟ اس صورت میں ربو کا رفع کے بجائے نصب کی قرأت ہوگی ربا کا، عبارت ہوگی حل تستطیع ربا کا، اور اس سے پہلے فعل مقدر مانا جائے ان تسأل ربا کا، تو اب اصل عبارت ہوگی حل تستطیع ان تسأل ربا کا۔ اسی کو مصنف کہہ رہے ہیں کہ ایک قرأت میں فوقانیہ کے ساتھ ہے، یعنی یستطیع کے بجائے تستطیع اوپر کے دو نقطے، ونصب ما بعد، اور ما بعد کے نصب کے ساتھ، یعنی ربک کے بجائے ربا کا، عبارت ہوگی ای تقدیر ان تسأل ربا کا، کیا آپ اس بات پر قادر ہیں کہ آپ اپنے رب سے درخواست کریں، اپنے رب سے سوال کریں؟ آپ اپنے رب سے سوال کر سکتے ہیں، یہ مطالبہ کر سکتے ہیں؟ اس قرأت پر جو مفہوم نکلے گا کہ انہوں نے ڈائریکٹ اللہ کی طرف منسوب نہیں کیا، حضرت عیسیٰ کی طرف منسوب کیا۔ کیا آپ کا رب کر سکے گا؟ یہ نہیں، کیا آپ اپنے رب سے اس سوال کو کرنے کی قدرت رکھتے ہیں؟ کیا آپ اپنے رب سے یہ مطالبہ کر سکتے ہیں؟ یہ بات انہوں نے اس لیے کہی تھی کیونکہ ان کو اندیشہ تھا کہ کہیں ان کا مطالبہ ایسی نہ ہو جائے جیسے کہ بنو اسرائیل یہودیوں نے حضرت موسیٰ سے اللہ کی علانیت دکھانے کا مطالبہ کیا، یا خود حضرت موسیٰ نے اللہ کی رویت دیکھنے کا مطالبہ کیا تھا، لیکن وہ مطالبہ پورا نہیں ہوا۔ اس لیے کہا کہ آپ درخواست کیجئے اپنے رب سے، کیا آپ درخواست کر سکتے ہیں کہ رب ہمارے مطالبے کو پورا کر دے؟ یعنی ایسا نہ ہو کہ جیسے موسیٰ نے اللہ سے رویت کا مطالبہ کیا اور وہ رویت کا مطالبہ پورا نہیں ہوا۔ ان ينزل علینا مائدۃ من السماء، کہ وہ اتارے ہم پر آسمان سے مائدہ، دسترخوان۔ مائدہ یا تو مائد سے ماخوذ ہے جس کے معنی حرکت کرنے کے، دسترخوان پر کھانے پینے کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ حرکت میں رہتی ہے، یعنی ان کو ادھر سے ادھر لوگ لیتے ہیں، اٹھاتے ہیں۔ یا مادہ سے مشتق ہے جس کے معنی عطا کرنے کے۔ اس صورت میں مائدہ فاعلہ کے وزن پر ہے لیکن مفعولہ کے معنی میں، اسم فاعل ہے لیکن اسم مفعول کے معنی میں، ای معطات، یعنی وہ جو کہ عطا کیا جائے، دیا جائے۔ کیا آپ کا رب یہ کام کرے گا کہ وہ اتارے ہم پر مائدہ، دسترخوان آسمان سے؟ قال لہم عیسیٰ، حضرت عیسیٰ نے ان سے کہا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اس طرح کا بیجا سوال نہ کیا کرو، سوال کرنے میں ادب اختیار کرو۔ یہ خرق عادت کی بات ہے، اور خرق عادت کے سلسلے میں مطالبہ کرنا یہ بے ادبی ہے۔
سوال میں ادب یہ ہے کہ امر معتاد کا سوال، ایسی چیز کا سوال کیا جائے جو عادتاً دستیاب ہو، جو عادتاً جو چیز ہوتی رہتی ہو۔ اسی وجہ سے علماء نے کہا ہے کہ عادتاً جو چیز محال ہو اس کی دعا کرنا حرام ہے۔ حضرت عیسیٰ نے ان سے کہا اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، ان آیات یعنی معجزات کے مطالبہ کرنے میں کہ خرق عادت کے طور پر یہ چیز آسمان سے دسترخوان اتارا جائے، ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان رکھنے والے ہو۔ یہ شرط ہے، جواب محذوف ہے جس پر ماقبل کی آیت دلالت کرے گی، ان کنتم مومنین فاتقوا اللہ، اگر تم ایمان رکھنے والے ہو تو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ قالو، ان لوگوں نے کہا نرید، ہم ارادہ کرتے ہیں، یعنی یہ جو ہم سوال کر رہے ہیں اس سے ہمارا منشا یہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نعمت اترے، ہم اسے کھائیں اور ہمارے دلوں کو اطمینان ہو جائے۔ نرید فعل متعدی مفعول بھی نکالا، سوالہ من اجل، من اجل نکال کے بعد انتا ناکل منہا، یہ مفعول لہو ہے، یعنی ہم اس دسترخوان کے مطالبے کا جو ارادہ کرتے ہیں من اجل، اس وجہ سے کہ ہم اس میں سے کھائیں گے۔ وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا، اور تاکہ ہمارے دلوں کو اطمینان ہوگا، دلوں کو سکون ملے گا۔ فرماتے ہیں ای بے زیادت الیقین، یقین میں اضافہ اور زیادتی ہو جانے کی وجہ سے۔ مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کو علم یقین تو تھا، لیکن اللہ کی یہ قدرت جب ظاہر ہو جائے گی تو علم الیقین عین الیقین سے بدل جائے گا، یعنی جو یقینی طور پر علم ہے اس کا معائنہ مشاہدہ ہو جائے گا، تو علم یقین سے عین الیقین کی طرف منتقل ہونے کے لیے اس طرح انہوں نے مطالبہ کیا تھا، اور علم الیقین کے مقابلے میں عین الیقین یہ ایمان کا زیادہ قوی درجہ ہے۔ شک نہیں تھا ان کو، اطمینان تھا، قدرت پر وہ یقین رکھتے تھے، لیکن جس بات کا یقین تھا، جس کا علم تھا، اس کا معائنہ مشاہدہ ہو جائے تو یقین اور بڑھ جائے گا۔ اس لیے فرمایا اور اس وجہ سے تاکہ ہمارے دلوں کو اطمینان ہو، سکون ہو یقین کے اضافے سے، وَنَعْلَمْ، اور ہم جان لیں، یہاں بھی جان لیں یعنی جانتے تو پہلے سے علم ہے، لیکن علم میں اضافہ ہو جائے معائنہ مشاہدہ کی بنا پر۔ وَنَعْلَمْ أَيْ نَزْدَادُ عِلْمًا، ہم علم میں بڑھے اور زیادہ ہم کو علم ہو۔ ان صدقتنا، ان یہ مخففہ من الثقیلہ ہے، اصل میں ان کا کہ یقیناً آپ نے ہم سے سچ کہا ہے، فی ادعاء النبوہ، نبوت کے دعویٰ کرنے میں آپ بالکل سچے ہیں، یہی وجہ ہے کہ آپ کے ذریعے معجزہ ظاہر ہوا۔ وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور ہم ہو جائیں اس دسترخوان پر شہادت دینے والوں میں سے، گواہی دینے والوں میں سے کہ حضرت عیسیٰ سچے نبی ہیں، ہمارے مطالبے پر انہوں نے دعا کی، آسمان سے دسترخوان نازل ہوا، ہم گواہی دیتے ہیں، ہم نے اس کا مشاہدہ کیا ہے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا مانگی اور اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی، اسی کو بیان فرماتے ہیں۔ قال عیسیٰ، حضرت عیسیٰ نے فرمایا کہ اے اللہ ہمارے رب، انزل علینا مائدۃ من السماء، اتاری ہم پر آسمان سے دسترخوان، تکون لنا، کہ وہ ہمارے لیے عید ہو جائے، وہ یعنی جس دن ہم پر یہ آپ کی نعمت نازل ہو وہ دن ہمارے لیے عید کا دن ہو جائے۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ اتوار کے دن دسترخوان کو نازل کیا گیا، یہی وجہ ہے کہ اتوار کے دن کو نصارہ لوگ، عیسائی لوگ عید کا دن سمجھتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ وہ عیسائی تہذیب ہے کہ اتوار کے دن چھٹی کرتے ہیں، وہ عید ہو جائے ہمارے لیے، یعنی خوشی کا دن۔ عید اصل میں عود سے ماخوذ، عود سے نہیں ہے، عود لکڑیوں کہتی ہے، عود سے، عود کے معنی رجوع، لوٹنا، چونکہ ہفتے کے اعتبار سے جو عید ہے وہ لوٹ کر کے آتی ہے، یا سال کے اعتبار سے جو اصل عید ہوتی ہے مسلمانوں کے یہاں، وہ سال میں ہر سال لوٹ کر کے آتی ہے، اس لیے اس کو عید بولتے ہیں۔
کہ وہ بار بار لوٹ لوٹ کر کے آیا کرتی ہے، تاکہ ہو جائے وہ ہمارے لیے، یعنی اس دسترخوان کے نازل ہونے کے دن عید ہو جائے ہمارے واسطے۔ نعظمو، جس کی ہم تعظیم کرے، ونشرفو، جس کو ہم شرف جانے، لأولنا، ہمارے پہلوں کے لیے بھی، وآخرنا، ہمارے بعد والوں کے لیے بھی۔ یہ لأولنا، یہ لنا سے بدل واقع ہے، اوپر جو تکون لنا کہا تھا، لنا سے یہ بدل ہے، لام حرف جار کا ادا کر کے، یہ بدل کل من الکل، ہمارے لیے، یعنی ہم سے پہلے والوں کے لیے اور ہم سے بعد والوں کے لیے۔ لأولنا بدل من لنا، لنا سے بدل ہے، بیادت جار، لام حرف جار کا ادا کر کے، وآخرنا، ہمارے بعد والوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو ہمارے بعد آئیں گے۔ وآیت من کا، اور تاکہ یہ ہو جائے آپ کی طرف سے آیت، یعنی علامت نشانی آپ کی قدرت پر اور میری نبوت پر۔ ورزقنا، اور آپ ہم کو رزق عطا فرما، ہم کو عطا کیجئے۔ یہ ورزقنا، رزق یہاں عطا کے معنی میں عطا کیجئے، دیجئے، ایاہ، وہ یعنی ہمیں دسترخوان عطا کیجئے۔ وانت خیر الرازقین، اور آپ تو بہترین رزق دینے والے ہیں۔ رازق تو صرف اللہ ہے، یہاں رازقین جو جمع لائے اس وجہ سے کہ اسباب اختیار کرنے کے اعتبار سے اللہ کے سوا دوسرے لوگ بھی جو رزق کے اسباب اختیار کرنے والے، مجازن ان کو بھی رازق کہہ دیا گیا، لیکن اللہ اسباب سے بالا تر ہو تو رب الاسباب، مسبب الاسباب، اس لیے اللہ کو خیر الرازقین کہا ہے، بہترین رزق دینے والے۔ رزق کے اسباب بہت سارے ہیں، دوسرے لوگ اختیار کرتے ہیں، لیکن اللہ سبب مسبب سب کا خالق ہے۔ دوسرا، محض سبب جو رزق کا اختیار کرتا ہے اس اعتبار سے رازق ہوگا، ورنہ سبب مسبب ہر ایک کے خالق، مالک، موجد ہونے کے اعتبار سے اللہ ہی حقیقت میں رازق ہے۔ تو مجازن دوسروں کو بھی رازق کہا گیا اسباب کے پیش نظر۔ اللہ چونکہ خالق، مالک ہے، مسبب الاسباب، رب الاسباب، اس لیے اس کو خیر الرازقین کہا ہے۔ وانت خیر الرازقین، اور آپ تو بہترین رزق دینے والے۔ قال اللہ پاک نے کہا، حضرت عیسیٰ کے اس سوال کا جواب دیا، قبول کرتے ہوئے، مستجیب اللہ، حضرت عیسیٰ کے لیے جواب کو قبول کرتے ہوئے، مطالبے کو قبول کرتے ہوئے اللہ نے کہا، یہ اللہ کہنا یہ فرشتے کی زبان سے یا بطور الہام کے ہوا تھا، انی منزلھا، کہ میں اسے ضرور نازل کرنے والا۔ منزل اور منزل دونوں قرأت تخفیف اور تشدید کی، ہم اسے نازل کرنے والے علیکم تم پر، فمن یکفر بعدو، پس جو کوئی کفر کرے گا اس کے بعد۔ بعدو یہ مبنی علی الضم ہے، مضاف الیہ محذوف منوی ہے، اس لیے کہا بعد نزولھا، یعنی اس دسترخوان کے نازل ہونے کے بعد جو کوئی بھی کفر کرے گا، فإنی أعذبہ عذابا، تو یقیناً میں اس کو عذاب دوں گا، ایسا عذاب کہ میں عالم دنیا جہاں والوں میں اور کسی کو ایسا عذاب نہیں دینے والا، یعنی بہت سخت ترین عذاب، شدت قباحت کے اعتبار سے کہا کسی کو ایسا عذاب نہیں، ایسا سارے عالم میں تمہیں عذاب دوں گا۔ سارے عالم سے مراد بعضوں نے کہا ہے کہ عالمی زمانے، یعنی ان کے زمانے کے اعتبار سے عالم، یعنی اس زمانے میں اور کسی کو ایسا عذاب نہیں، یا یہ کہ مطلقاً سارے عالم سے سارا عالم ہی، ان کے زمانے کی کوئی تخصیص، یعنی مطلقاً از اول تا آخر ایسی شدت کا عذاب دوں گا دنیا میں آخرت میں کہ اور کسی کے لیے ویسا عذاب نہیں ہوگا۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ سب سے سخت ترین عذاب جو قیامت کے دن لوگوں میں ہوگا منافقین کو ہوگا، اور ایسے سخت ترین عذاب قیامت کے دن لوگوں میں ان کو ہوگا جو اصحاب مائدہ دسترخوان والوں میں سے کفر کرنے والے ہوئے، اور آل فرعون کو سب سے سخت ترین عذاب ہوگا۔ کہا کہ جو کوئی اس کے بعد کفر کرے گا تم میں سے تو میں یقیناً اسے عذاب دوں گا، ایسا عذاب کہ عالم میں، دنیا جہاں میں یا اس زمانے کے لوگوں میں کسی کو ایسا عذاب نہیں دیا ہوں گا۔ فنزلت الملائکۃ بہا من السماء، اب حضرت عیسیٰ کا معجزہ ظاہر ہوا، اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور آسمان سے دسترخوان اترا، اس کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے۔ کہتے ہیں کہ سرخ رنگ کا دسترخوان تھا جس پر 7 چپاتیاں اور 7 مچھلیاں تھی، لہذا انہوں نے کھایا، آسودہ ہوئے۔ حضرت ابن عباس کی یہی رائے ہے، ان کی روایت سے یہی بتایا گیا۔
اور ایک حدیث میں ہے کہ آسمان سے جو دسترخوان اترا اس میں روٹی تھی اور مچھلی تھی، گوشت یعنی مچھلی کا گوشت۔ ان کو یہ کہا گیا تھا کہ خوب کھائے لیکن خیانت نہ کرے، اس میں ذخیرہ نہ کریں، کل کے لیے جمع کر کے نہ رکھے، لیکن انہوں نے خیانت کی، ذخیرہ کیا، لہذا وہ سور اور بندر بنا دیے گئے، مسخ کر دیے گئے۔ ایک روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان کو منع کیا گیا تھا کہ ذخیرہ وغیرہ کر کے نہ رکھیں، اس لیے تاکہ اغنیاء کے علاوہ فقراء کے لیے وہ کام آئے، لیکن اغنیاء نے سرکشی کی اور ذخیرہ کرنا شروع کیا اور فقراء غریبوں کو محروم کیا، نتیجہ یہ ہوا کہ وہ مسخ کر دیے گئے۔ 330 لوگ ہیں، روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جو اس کا ارتکاب کیے تھے، لہذا وہ لوگ سور اور بندر کی شکل میں مسخ کر دیے گئے، ان کے چہروں کو بگاڑ دیا گیا۔ فنزلت الملائکہ بہا، لہذا فرشتے آسمان سے وہ دسترخوان لے کے نازل ہوئے جس پر کے 7 ارغیف اور رغیف کی جمع چپاتیاں روٹیاں تھی اور 7 مچھلیاں۔ فاکلوا منہا، پس اس میں سے ان لوگوں نے کھایا یہاں تک کہ آسودہ ہو گئے۔ ابن عباس نے یہ بات کہی۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ انزلت المائدہ من السماء، کہ آسمان سے دسترخوان اتارا گیا تھا خبز روٹی اور گوشت کے طور پر، یا انزلت المائدہ کہ دسترخوان نے اتارا آسمان سے خبز روٹی کو اور گوشت کو، گوشت مراد مچھلی کا گوشت۔ پس امرو، ان لوگوں کو حکم دیا گیا تھا اللہ یخونو، کہ وہ خیانت نہ کرے، ولا یدخروا لغدین، اور کل کے لیے ذخیرہ کر کے نہ رکھے۔ فخانو، لیکن انہوں نے خیانت کی، وادخروا، اور ذخیرہ کیا، فموسقوا قردۃ وخنازیر، بس وہ خنزیر اور بندر کی شکل میں مسخ کر دیے گئے، ان کے چہروں کو بگاڑ دیا گیا۔ یہ ایک تو سوال میں تعلق تھا، اور پھر جیسے کہا گیا تھا اس طرح نہیں کیا، حکم سے انحراف کیا اور لالچ میں پڑ گئے، ذخیرہ اندوزی میں مبتلا ہوئے، نتیجتاً برے انجام سے دوچار ہوئے۔ اللہ پاک اس عبرتناک واقعے سے ہم سب کو سبق حاصل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔